عزیز دوستو، عزیزان محترم، آج غزہ پٹی کے اندر، فلسطین کے اندر اسرائیلی جارحیت کو 1 مہینہ مکمل ہوا ہے، اور اس 1 مہینے میں ہم نے دیکھا اس پوری صدی میں جتنا قتل عام، جتنا لوگوں کے ساتھ نسل کشی فلسطین میں ہوئی، تاریخ نے اس صدی میں کہیں پہ اور کبھی نہیں دیکھا۔ کہ میرے پیشرو مقررین نے فرمایا کہ فلسطین کا مسئلہ صرف اسلامی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے۔ جنگوں میں جو آداب بتائے جاتے ہیں، ان آداب میں سے ایک ادب یہ ہے، ایک اصول یہ ہے کہ بچوں کو، عورتوں کو، ہاسپٹلس کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، لیکن اسرائیلی درندگی، اسرائیلی سفاکیت کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے۔ آپ نے دیکھا غزہ پٹی کے اندر، چاہے المحمدانی ہاسپٹل ہو، اس وقت الشفا ہاسپٹل بھی ان کے ٹارگٹ میں ہے، القدس ہاسپٹل بھی ان کے ٹارگٹ میں ہے، یونیورسٹیز کے اوپر بھی انہوں نے بمباری کی، بچوں کی لاشیں بنگلے سے برآمد ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو خاندان کے خاندان اجاڑ دیے گئے ہیں، لیکن پوری عالم دنیا اور دنیا کے وہ جو سو کالڈ سیولائزڈ لوگ ہیں، خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ پوری لڑائی نظریات کی لڑائی ہے، پرسپشنز کی لڑائی ہے، نیریٹیوز کی لڑائی ہے۔ ہم اور آپ کو بتایا جاتا ہے کم جونگ بہت برا آدمی ہے کیونکہ وہ ڈکٹیٹر ہے، آپ سب نے سنا ہوگا، لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کم جونگ نے کسی دوسرے ملک کو بارود برسایا ہو۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کم جونگ نے کسی ملک کے ہاسپٹل میں بم برسا کے 500 سے 1000 کی تعداد میں مریضوں کو مار دیا ہو۔ یہ امریکہ ہے، یہ اسرائیل ہے، جنہوں نے عراق کو بارود کا ڈھیر بنایا، جنہوں نے افغانستان کو بارود کا ڈھیر بنایا، جنہوں نے غزہ پٹی کو قبرستان میں تبدیل کیا، لیکن آج پھر بھی وہ سیولائزڈ کہلاتے ہیں۔ یہ سب نظریات اور ذہنی غلامی کی علامت ہے۔ عزیزان، اس وقت ہم سب کو فلسطین کے ان مظلوموں کے حمایت میں ہر دن، ہر لمحہ اور ہر وقت آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ایک ایسے دور میں جب پوری دنیا، پورا عرب لیگ خاموش تماشائی بنا بیٹھا ہے، پورا OIC خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں، عرب دنیا اس وقت اسرائیل کو مدد پہنچا رہے ہیں۔ کیسے مدد پہنچا رہے ہیں؟ جب یمن کے لوگ ان کی مدد کو آتے ہیں، جب عراق کے لوگ ان کی مدد کو آتے ہیں، جب لبنان کے لوگ ان کی مدد کو آتے ہیں، تو یہ فیسیلیٹیٹر بنتے ہیں، یہ بہروپیے لوگ اسرائیل کے ساتھ درپردہ اس جنایت میں شامل ہے۔ تو جب آپ اسرائیل مرد آباد کا نعرہ لگائیں گے، تب آپ عرب لیگ مرد آباد کا بھی نعرہ لگانا، تب آپ عرب حکمران مرد آباد کا بھی نعرہ لگانا، کیونکہ غزہ سے سسکتی ہوئی مائیں، سسکتے ہوئے بچے، یہ بد دعا اسرائیل کے ساتھ ساتھ ان عرب حکمرانوں کو بھی دیتے ہیں جو اس جنایت میں خود براہ راست شامل ہیں۔ عزیز دوستو، ہم نے دیکھا کہ فلسطین کے اندر جب 7 اکتوبر کو جو واقعہ ہوا، تو ہمارا یہ گودی میڈیا 7 اکتوبر کے بعد سے ان کو کوئی ڈیٹ یاد ہی نہیں ہے۔ ابھی تک یہ گودی میڈیا 7 اکتوبر پہ ٹکا ہوا ہے۔ ان کو اس مہینے میں جو جنایتیں ہوئی ہے، جو فلسطینی مظلوم بچوں پر قتل عام اور قتل اور مصیبت ڈالی گئی ہے، اس مصیبت کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے۔ تو ان سب کو ان کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہم سب کو ہمیشہ فلسطین کی حمایت میں آواز بلند کرتے رہنی پڑے گی۔ جیسا کہ سید مقاومت سید حسن نصر اللہ وضع اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم مذہبی ہو اور تم فلسطین کے لیے آواز نہیں اٹھاتے ہو تو تم اپنے مذہب پہ شک کرنا، شاید تمہارے مذہبی ہونے میں کوئی گڑبڑ ہے۔ اگر تم شریف آدمی ہو تو تم اپنی شرافت پہ شک کرنا، کیوں تم ان مظلوموں کے حق میں آواز نہیں اٹھا رہے ہو؟
اگر تم ایک انسان ہو تو اپنی انسانیت پہ شک کرنا، کیوں تم ان مظلوموں کے حق میں آواز نہیں اٹھا رہے ہو؟ تو عزیزان محترم، میں اور آپ چونکہ ہم لوگ مولا علی علیہ السلام کو اپنا پیشوا و امام مانتے ہیں، امام علی علیہ السلام نے اپنے دونوں فرزندوں کو وصیت میں کہا تھا کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ جب بھی کبھی کبھی آپ دیکھو کہ کوئی ظلم پر بریت ڈال رہا ہے، کوئی ظالم ہو، اس ظالم کے خلاف اپنی آواز بلند کرنا، اور کوئی مظلوم ہو، اس مظلوم کی حمایت میں بھی خود شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہونا، مظلوم کی مدد کرتے وقت اس کا مذہب، اس کا رنگ نسل، اس کی ذات پات مت پوچھنا، اور ظالم کی مخالفت کرتے وقت بھی اس کا مذہب، اس کی ذات پات، اس کا نسل نہیں دیکھنا۔ تو آج ہم 1 مہینہ پورا ہونے پر فلسطین کے ان ماؤں کو، ان بچوں کو، ان بزرگوں کو، ان شہیدوں کو جو شہید ہوئے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جو شہید ہوئے ہیں وہ اس دنیا سے اپنا حق ادا کر کے چلے گئے، لیکن ذمہ داری ہم اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم ان ظالمین کو کیسے ہم ان کی مذمت کریں گے، اور ان کے جو جرائم ہے ان کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیں گے۔ تو ان شہیدوں کے لیے السلام السلام اے شہیدو السلام، السلام السلام اے شہیدو السلام، السلام السلام اے شہیدو السلام، السلام السلام اے شہیدو السلام۔ مرد آباد مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، مرد آباد مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔ تو آخری بات رکھنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جیسا کہ میرے عزیز دوست مولانا فیروز ربانی صاحب نے بھی کہا کہ آپ اس کینڈل مارچ کو، آپ اس احتجاج کو جو آپ اپنے گاؤں کے لیول پہ، اپنے محلے کے لیول پہ، اپنے گھر کے لیول پہ بھی اگر آپ کرتے ہیں تو اسے کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا، کیونکہ کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا، نیت سے مراد ہوتی ہے۔ اگر آپ کا دل جڑا ہوا ہے ان مظلوموں کے ساتھ تو آپ کے ان احتجاجات کا بھی اثر ہوگا۔ انشاءاللہ سے آخری بات میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ حالیہ دنوں میں